تو یہ ہے قبر کا انتظام. اب من نبیوں کا نبی اسلام کو تصویر دکھائیں گے فرشتوں, مطلب تصویر تو اس دنیا کی ایک بے بسی لاچاری ہے ہماری. فرشتے تصویر لے کے آئیں گے نعوذ باللہ. ادھر تو ساری حقیقتیں ایسے نظر آئیں آپ کو, تو نبی اسلام ایسے نظر آئیں گے کہ جیسے ابھی ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. لوگوں کے اس دنیا میں خواب میں نبی اسلام کی زیارت ہوئی اور ایسے ہی لگا, خوشبو تک دنیا میں لے کے آئے, آنکھوں کھلی تو خوشبو تک ہاتھوں میں تھی. خالی خواب میں زیارت ہوئی ہے اور آنکھ کھلی ہے, ہاتھوں میں وہ خوشبو تھی نبی اسلام کو ہاتھ مبارک پکڑنے کی. جسم دنیا میں ہی بستر میں ہی لیٹا ہوا ہے, روح پرواز کر کے زیارت کر کے واپس آئے. اس لیول, یہ ڈائمینشن ہوتی ہے. سورہ زمر پڑھے آپ کو پتہ چلے کس طریقے سے روح ٹرانسفر ہوتی ہے جب انسان نیند میں جاتا ہے. ادھر ڈائمینشن نہیں سمجھ آ رہی ان لوگوں کو, ان کو قبر کی ڈائمینشن سمجھ آئے گی. اللہ نے کہا تھا نا فکر نہ کر تجھے اسی آنکھ سے دکھاؤں گا, اور یہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو آنکھ سے, اللہ کی قسم دکھائیں گے. اللہ نے سورۃ تکاثر میں کہہ دیے بٹھا لیں ان سب کو جو 2 نمبری ڈال رہے ہیں, کنفیوژن ڈال رہے ہیں کہ قبر کا عذاب نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک ایکسٹرا سیکھ تیار ہو رہی ہے ان کے لیے جو کہہ رہے نہیں ہے. کیونکہ لوگ بچوں کو کنفیوز کر رہے ہو, آگے کم چھٹیاں مل رہی ہیں اسلام میں ان کو کہ نظام بھی نہیں ہے. مین کھلی چھٹی بھی دے دی ہے کہ نظام کچھ نہیں ہوتا. ادھر قبر کا نظام بھی, وہ عذاب بھی نکال دیا. بس ساری چھٹیاں اسلام میں ڈال دی ہے تم نے. کوئی پاکستان میں بھی چھٹی دے دو, سب اسلام میں چھٹیاں دیتے رہتے ہو. تو ساحل بھائی ون مور تھنگ لاسٹ, کہ مطلب کہ نبی پاک کی پہچان کیا صرف انہی کو ہو سکے گی جن کی لائف کی سائیکالوجی پراپر نبی پاک کی سیرہ پہ گزری ہوگی؟ دیکھیں مجھے تو نہیں پتا کہ کیا رحم اللہ کے ہاں ہوئے کہ جن لوگوں کو بھی نبی اسلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے نا, یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے. ان کو دیکھ کے پہچان ہو گئی ہے. دل میں نور تھا تبھی تو زیارت ہوئی. کام کرتوت سب کے ایک جیسے نہیں تھے. شرابیوں کو بھی ہوئی ہے, اللہ کی قسم میں جانتا ہوں. زانیوں کو بھی ہوئی ہے, میں جانتا ہوں. مگر ان سب کی قدر مشترک کیا تھی؟ دل میں نور تھا, نرم دل تھے اور روتے تھے اکیلے میں کہ کچھ کر جائے. ٹھیک ہے, اب مجھے نہیں پتا, میں آپ کو خالی دنیا میں اس انڈیکیٹر کے تھرو بتا سکتا ہوں نا. مرنے کے بعد کس کو اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے کی پہچان کروائی جائے گی, وہ میرا اپنا ماننا, یہ میری رائے ہے کہ جو سنت کے اوپر زندہ کوئی ایک سنت بھی زندہ کر رہا ہے اس نیت سے کہ میرے نبی کی سنت ہے. ٹھیک ہے, تو اور جو زیادہ سنتیں زندہ کر رہا ہے, جو بڑے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کی تو کیا ہی بات ہے. کیا مجھے اس پہ کیا شک شبہ کرنا. جو ایک بھی سنت زندہ کرتا ہے نا, یہ حدیث بھی ہے کہ کوئی ایک بھی سنت زندہ کر دی, اس کو خوشخبری سنا دوں, تو کیا ہم جس سے کیا پتا یہ ٹریک ہو. قرآن پاک کی کوئی ایک آیت کے اوپر بھی وہ پوری طریقے سے پراپاگینڈا کرتا ہے کہ بھائی میں نے پہچانی ہے آگے اس کے اوپر کام کروانا. کیا پتا, مجھے نہیں پتا, مگر لگتا ایسے ہی ہے. یہ کوئی کہہ دینا کہ ایک عالم نے لکھا ہے کہ جو اسلام کا یہ والا رکن پورا کرے گا, ادھر من نبیوں کا پہ نبی اسلام نظر آئیں گے تو پہچان لے گا. That's his opinion. There is no rule for it. The rule is very simple کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت لگتا ہے ایسے کہ کافی سارے لوگوں میں سے دنیا دکھائی جائے, اور کیا پتا انبیاء دکھائے جائے, کیا پتا ہر جھوٹا نبی بھی دکھایا جائے, جھوٹا نبی بھی, کہ یا پھر کچھ چھوٹے چھوٹے طاغوت دکھائے جائے کہ من نبیوں کا میں, تو دیکھ تو کس کو فالو کرتا ہے. لگتا تو ایسی ہے نا کہ تو جس چیز کو فالو کرتا ہے وہی ہے تیرا نبی نا. اس میں سے ہم دیکھیں کہ بھائی میں نے کون سی سنت نبھائی اپنے نبی. جس طریقے سے نبی اسلام کو فالو کرنے کا حق ہے ایز اے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس طریقے سے ہم کافی چیزوں میں فالو کرتے ہیں نا, نظر آئے. اور اسی مینیفیسٹیشن اسی طرح سے نظر مینیفیسٹیشن ہوگی جیسے کوئی انسان ہے اور فرشتے سمپل سا سوال کرے, یار یہ تیرے بت رہے سارے, ان کو تو فالو کرتا رہا, یہ تیری شخصیت ہے جن کو تو بابوں کو تو نبیوں کے درجے پہ رکھتا رہا ہے, یہ لے. اب بتا ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. نام تو لیتا ہے نا, کیا پتا یہ وی ڈو ناٹ نو دیٹ, بٹ اللہ نہ کرے ایسا ہو, کیونکہ ہمارے جو حقوق نبی علیہ السلام کے ہمارے اوپر ہے نا, جو ہمارے اوپر نبی علیہ السلام کے حقوق ہیں کہ ان کو کیسے فالو کیا جائے, اتباع کیسے کی جائے, وہ تو ہم کسی اور ان شخصیتوں کو دے بیٹھتے. تو
مجھے نہیں پتا, لگتا ہے ایسے, اللہ نہ کرے کہ اتنی سختی آ جائے, بٹ دیر از نو رول فار اٹ نا. کوئی ایسا فارمولا تو نہیں ہے سوائے سیرا کے تھرو سمجھا جائے کہ سنت کیا ہے. ٹھیک ہے, قرآن اور سننا ہی نا ہمارے پاس, اور کیا ہے. تو سمجھ تو آ جاتی ہے کہ سنت کے تھرو ہمیں وہ پہچان آ جائے گی کہ اپنے نبی کو پہچان سکیں ہم کہ من نبیوں کا یہ ہے. بہت شکریہ سر, جزاک اللہ خیر. So let's just jump into the conclusion now. I hope we understand what is the topic of today's session. What was the psychology of the masjid? Psychology of the masjid کیا ہے, کیا ہونی چاہیے. جمعے کے خطبے آپ جائیں اٹینڈ کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ سائیکالوجی کیا بنائی جا رہی ہے. دیکھ لیں آپ, میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں یوتھ مسجدوں میں جاتا, جمعے کا خطبہ جمعرات کی تیاری کیوں نہیں کرواتا, نہیں ہو رہے. جمعے کے ٹائم, جمعے کی اذان کے وقت کیوں یوتھ بھاگ کے جاتا ہے. زیادہ تر تو یوتھ ہی ہے نا مسجد میں, جا کے دیکھیں لڑکے زیادہ ہیں, بابے کم ہیں. تو وہ کیوں نہیں جاتے مسجد میں؟ ایسا کیا بات کر رہا ہے مولوی کہ لڑکا مسجد سے الرجک ہو گیا ہوا ہے؟ کس کا قصور ہے اتنا, کس کا قصور ہے؟ میں روز ایک سرمن دے رہا ہوں, لوگ نہیں آ رہے, تو میرا قصور ہے نا. میرے سرمن میں وہ طاقت ختم ہوئی ہوئی ہے, میں irrelevant ہو گیا ہوں, یا کوئی اور غلطی ایسی کر رہا ہوں کہ جس میں کمیونیکیشن ایرر آ رہا ہے, یا illogical ہو گیا ہوں, کچھ تو کر رہا ہوں میں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ لاجیکل بہت ہے سر, فکر نہ کریں, مگر جن مسائل پہ اور جن معاملات پہ آپ لاجیکل ہے, ان معاملات کے اوپر کوئی اٹریکشن نہیں ہے یوتھ کو. آپ irrelevant ہیں. You need to be relevant. You need to create that relevance from whoever you're talking to, جس سے بھی آپ بات کر رہے ہیں. اور اس کا اصل میں گلوبل مسئلہ کیا ہے, اگر آپ کو نہیں پتا وہ نیٹ فلکس میں کس بات سے فیسینیٹ ہوا ہے, آپ کس لیے مسجد کے ممبر میں بیٹھ گئے ہیں؟ آپ کا مقابلہ ڈائریکٹلی ان فیسینیشن اور کیریکٹر آرکیٹائپ کے ساتھ ہے کہ جن کو ابھی مسجد سے آنے سے پہلے بھی دیکھ رہا تھا, اور جلدی میں ہے کہ بھاگے آپ سے اور جا کے واپس ان کے پاس جائے. ایسی کیا طاقت ہے ان چیزوں کے پاس جو آپ کے پاس نہیں؟ کن مسائل کو وہ حل کر کے دے رہے ہیں؟ اس کے لیے سارے کے سارے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے. پیپل وانٹ ٹو بی فیسینیٹڈ, یہ فطرہ ہے ہماری. مسجد میں 52 خطبے ہر سال ہو رہے ہیں, ایک خطبہ بھی یوتھ اٹینڈ نہیں کر رہا. ویٹ کر رہا کہ آپ کب خطبہ بند کریں, اذان شروع کریں تو ہم مسجد کی طرف رخ کریں. سارے کے سارے شیطان کے بچے ہیں, سارے 2 نمبر سازشی یہودی سازش کے اندر آئے ہوئے ہیں. سوچیں, یہ مسلمانوں کے بچے آپ کے پاس آنے سے کترا کیوں رہے ہیں؟ کسی کی چال ہے کیا؟ کوئی بندہ ان کو ٹرین کر رہا ہے مسجد نہ جائے؟ کون ہے وہ آپ کے ہی خلاف کیوں ٹرین کر رہا ہے؟ خالی اپنی غلطی کب ماننا شروع کریں گے آپ؟ ایک ہی بہانہ ہے, 15,000 روپے مہینے پہ آپ خطبہ دے کے دکھائیں, اور مفت میں خطبہ دیتے تھے وہ صحابہ کرام. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اس وقت کے مولوی کہ 15,000 روپے میں یہی بندہ ملتا ہے؟ صحابہ مفت میں خطبہ, پیسے دے کے بھی خطبہ دیتے تھے وہ. یہ کون سا بہانہ ہے کہ 15,000 روپے میں 2 نمبر ملتا ہے ہمیں؟ اور اگر 15,000 کا 2 نمبر ہی رکھنا تو مسجدوں میں کیوں گھسایا؟ اس کو اسکولوں میں گھساتے نا, اس کو فیکٹریوں میں گھساتے نا, اس کو مسجد میں کیوں گھسا رہے ہیں ہم؟ اگر اتنا ہی 2 نمبر ہے 15,000 روپے والا, تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ پیسے زیادہ ہوں گے تو 1 نمبر لوگ آنا شروع کر دیں. لعنت ہے ایسے 1 نمبروں پہ جو پیسے زیادہ ہونے پہ آتے ہیں اللہ کے نام پہ. کب سمجھیں گے ہمیں کہ ہماری غلطی کیا ہے؟ ہماری سائیکولوجیکل مسٹیک ہے, ہم بونے ہیں نفسیاتی طور پہ. سپیریئر سائیکالوجی کا بندہ مہنگا نہیں ہوتا, پرورش ٹھیک ہوئی ہوتی ہے اس کی بس.